چالاک چمگادڑ۔ کسی جنگل میں پرندے اور جانور مل کر رہا کرتے تھے۔ اسی جنگل میں خود غرض اور مکار چمگادڑ بھی رہتی تھی، جو اپنی ضرورت کے مطابق کبھی پرندوں میں شامل ہو جاتی اور کبھی زمینی جانوروں میں۔ ایک دن کسی بات پر جانوروں اور پرندوں میں لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کے موقع پر کبھی جانوروں کا پلہ بھاری ہو جاتا اور کبھی پرندوں کا۔ مکار چمگادڑ جب دیکھتی کہ جانوروں کا پلہ بھاری ہے تو ان کے ساتھ جا کر مل جاتی اور کہتی، چونکہ میں بچے دیتی ہوں اور اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہوں، اس لیے میں بھی جانور ہوں۔ اور پھر جب کبھی وہ پرندوں کا پلہ بھاری دیکھتی تو وہ پرندوں میں شامل ہو جاتی اور کہتی، چونکہ میں ہوا میں اڑتی ہوں اور میرے پر بھی ہیں، اس لیے میں تمہاری طرح کا ایک پرندہ ہوں۔ یوں مکار چمگادڑ کبھی ادھر تو کبھی ادھر شامل ہوتی رہی۔ آخر کار لڑائی جانوروں نے جیت لی۔ یہ صورتحال دیکھ کر چمگادڑ جانوروں کی طرف آ گئی تاکہ ان کے ساتھ مل کر فتح کی خوشی منائے۔ مگر اس کی خوشی تب خاک میں مل گئی جب جانوروں نے اس کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ تم ایک پرندہ ہو، کیونکہ تم ہوا میں اڑتی ہو اور تمہارے پر بھی ہیں۔ تب چمگادڑ جلدی جلدی پرندوں کے پاس آئی تاکہ ان کو اپنی وفاداری کا یقین دلا سکے، مگر اب پرندے بھی اس کی چالاکی سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے بھی اسے یہ کہہ کر گروہ سے نکال دیا کہ تم پرندہ نہیں ہو بلکہ ایک جانور ہو، کیونکہ تم بچے دیتی ہو اور اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہو، اسی لیے پرندوں میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوئی اور شرمندگی کے مارے جنگل ہی چھوڑ گئی۔ وہ دن اور آج کا دن، چمگادڑ آج تک کبھی دن کی روشنی میں دنیا والوں کے سامنے نہیں آئی۔ وہ ہمیشہ اندھیرے کے وقت باہر آتی تاکہ دنیا والوں کی نظروں سے بچا کر شرمندہ نہ ہو سکے۔ عزیز دوستو، اگر زندگی میں کبھی بھی منافقت اور چالاکی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جس کے ساتھ تعلق بناؤ پھر اس کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا ثبوت دو، ورنہ تمہیں بھی لوگ چمگادڑ کہیں گے اور تم بھی لوگوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔